أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن۔ مرد و عورتوں پر نگراں ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک بات پوری ہوئی تھی۔ آگے فرمایا کہ نیک عورتیں کون سی ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، اللہ کی بھی فرما بردار ہیں اور جائز امور میں شوہر کی بھی فرما بردار ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر شوہر نے شریعت کے خلاف کوئی عورت کو حکم دیا تو اس کی فرما برداری عورت پر واجب نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اسی کی فرما بردار کی مستحق ہے۔ وہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنے اولاد کی اور شوہر کے رکھے ہوئے امانت کے طور پر مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ عورت جس میں دو طرح کے اوصاف ہے، اس عورت کو نیک عورت قرآن نے کہا ہے۔ ایک تو فرما بردار، اللہ کی فرما بردار اور جائز امور میں شوہر کی فرما بردار، اور دوسرا وصف بیان کیا کہ شوہر کہیں باہر گیا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اولاد کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو حفاظت کرنے والی اور فرما بردار، یہ دو صفتیں جس عورت کے اندر ہو وہ عورت نیک ہے قرآن کی نگاہ کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالوں میں سب سے بہترین مال نیک عورت کا مل جانا ہے۔ اگر نیک عورت مل جاتی ہے تو دنیا کے اندر ہی وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ میاں بیوی کے اندر کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہی ہے، کبھی نہیں بلکہ اکثر ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے رہبری بھی اس کی فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر کیا کیا جائے۔ دیکھیں بسا اوقات معمولی جھگڑا ہوتا ہے مگر قرآن و سنت کی رہبری سامنے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر جو اولاد ہوتی ہے ان کی تربیت کرنے والا نہ باپ ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد تربیت سے عاری ہو کر کے ایسی آوارہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے جھگڑا ہونے کے بعد کہ اگر نافرمان عورت ہے اور نافرمانی واقعتاً نافرمانی ہے تو سب سے پہلا کام یہ بتایا فعظوہن، یعنی نرم گفتگو کر کے ان کو سمجھایا جائے، نرم الفاظ کے ذریعے عورت کو نصیحت کی جائے۔ مردہ پہلے عورت کو سمجھائے، پہلے سے ہی طلاق تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ معمولی بات ہو تو مچھر کو مارنے کے لیے بندوق اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ مچھر کتنی معمولی چیز ہے، لیکن انسان معمولی جھگڑے پر پھر طلاق دے بیٹھتا ہے، پھر اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ تو سب سے پہلی بات قرآن نے کہی فائزوہن، نرم الفاظ کے ذریعے عورت کو نصیحت کرو کہ تمہارا یہ رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہم آپس میں پوری زندگی پیار محبت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تم ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس انداز سے الفاظ کے ذریعے سمجھایا جائے، تمہارے اس رویے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میری خوشی اس انداز میں ہے، تم اگر اس انداز سے میرے ساتھ رہو تو ہم خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے الفاظ استعمال کرنا ہے۔ اگر اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، چند دنوں تک انسان ہم بستری اور میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا چھوڑ دے۔ یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ مشکل گھڑی ہوتی ہے، عورت اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ چارپائی الگ کر لے، یہ چیز عورت کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے معاملہ کنٹرول میں آ جائے، لیکن اگر اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو پہلے نمبر پر نرم الفاظ اور نصیحت کے ذریعے سمجھانا، دوسرے نمبر پر تعلق قائم کرنا چند دنوں تک متروک کر دینا، چھوڑ دینا، یا بستر الگ کر دینا۔ اس سے مراد میکے بیچ دینا نہیں ہے،
ہم معمولی باتوں پر اس کو میکے بیچ دیتے ہیں، نہیں، پھر وہاں ہو کر کے کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی باتیں سن کر کے، چونکہ عورت کا مزاج ہی ہے 50% ہوگا تو مرچ مسالہ لگا کر کے 100% اس کو بنائے گا، اور جب سب کا ذہن ایک جیسا بن جائے گا تو عورت اتنی مظلوم شخصیت خود ماں باپ کی نگاہ میں ہو جائے گی۔ اور بہت سارے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس انداز کا مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر ماں باپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی بچی کو سمجھانا چاہیے۔ یہ معاملہ بہت چھوٹا ہے، آپس کی مفاہمت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے میکے بیچ دینا یہ معاملے کو اور مزید خراب کرنا، اس میں تھوڑے دن تک میاں بیوی کے تعلق قائم کرنا چھوڑ دے۔ وہ اگر اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو پھر قرآن نے کہا سرزنش کے طور پر ہلکی مار ماری جائے، اگرچہ یہ بالکل درست نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا رویہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ درست ہو، ان کا معاملہ درست ہو۔ لیکن چونکہ طلاق دینے سے بہتر صرف تھوڑی سی سرزنش کرنا ہے تاکہ معاملہ کنٹرول میں آ جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے ذریعے تنبیہ کرے، اصل بتلانا مقصود یہی ہے کہ میں تمہاری سرزنش کر رہا ہوں، میں تمہارے اس معاملے سے راضی نہیں ہوں، معاملہ کنٹرول میں آ جائے، مقصود یہ ہے۔ باقی نشان پڑ جائے، بدن پر ورم آ جائے یا عورت کو اس زخم کی وجہ سے سخت تکلیف ہو، ایسے مارنا جائز نہیں ہے، وہ صنف نازک ہے۔ طاقت کا ناجائز استعمال وہاں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو 3 باتیں یہاں شریعت نے بتائی۔ سب سے پہلے نصیحت کے الفاظ استعمال کرو، تھوڑے دن تک تعلقات موقوف رکھو، اس سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو ہلکی سی تھوڑی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ عورتیں فرما بردار بن جاتی ہے تو اب ان کے خلاف کسی دوسرے معاملے میں کوئی راستہ تلاش نہ کرو، کوئی دوسرا عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ 100% انسان درست ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے عورتوں کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں، برائیاں بھی رکھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہم کو لے کر کے چلنا ہے۔ اگر ان معاملات میں سے کسی معاملے کے بعد معاملہ کنٹرول میں آ جاتا ہے تو خواہ مخواہ عورت کے خلاف کوئی دوسری راہ تلاش نہ کی جائے، دوسرے عیب تلاش کر کے اس سے نفرت نہ کی جائے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا اور بہت بڑے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ اس عورت کو میں اپنی طاقت کے ذریعے دبا رہا ہوں تو آپ اس کا بھی تصور کیجئے کہ آپ کے اوپر بھی ایک بڑی طاقت ہے، جس طاقت کے سامنے آپ کی طاقت ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی عدالت سے کسی کو بچنا نہیں ہے، سارا حساب وہاں ہر ایک کو دیا جانا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور وہاں ایسے کمزور نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد بے شک طاقتور ہے۔ بہت سی مرتبہ خاندان کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس عورت کو میں لات مار دوں تو مجھے دوسری عورت مل جائے گی، تو اپنی طاقت کا کسی مظلوم عورت پر ناجائز استعمال نہ ہو۔ یہ 3 طریقے اپنانے کے بعد بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو اب سمجھ لو کہ میاں بیوی دونوں مل کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہے۔ اب ضرورت ہے کہ سماج کے بڑے حضرات جو مخلص ہیں اور شریعت کے معاملات کو حل کرنا جانتے ہیں اور میاں بیوی کے معاملے کو اور ان کی باتوں کو اپنی حد تک محدود رکھیں گے، اتنے مخلص ہیں، تو پھر عورت کے خاندان سے ایک ایسے سمجھدار آدمی کا انتخاب کیا جائے، مرد کے خاندان سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے اور دونوں کی باتیں ان دونوں کے سامنے لائی جائیں۔ وہ مرد اگر اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری کوشش کے ذریعے ان دونوں کے درمیان تعلق پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ان کے درمیان محبت ہو جائے۔ لیکن اگر ان 2 حضرات کے دل میں ہی فطور ہے تو پھر کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ آگے قرآن نے فرمایا اگر ان کے درمیان اختلاف کا مزید خوف بڑھ جائے تو تم مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم کا انتخاب کرو اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم کا انتخاب، فیصلہ کرنے والے کا انتخاب کرو۔
اور دونوں کے سامنے ان کے معاملات رکھو. دیکھیے بسا اوقات جو معاملات سلجھانے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے میاں بیوی کی ایسی باتیں بھی لائی جاتی ہیں. شوہر عورت کی طرف سے تکلیفیں جو ہوتی ہے ان کا ذکر کرتا ہے، اور عورت شوہر کی طرف سے جو تکلیفیں دی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی ہے. یہ باتیں ان کے سامنے مخفی رہنی چاہیے. بسا اوقات یہ پورے سماج میں باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ باتیں لوگوں کو معلوم ہو جانے کی وجہ سے نہ مرد کو دوسری بیوی مل رہی ہے نہ عورت کو دوسرا شوہر مل رہا. تو وہ پرسنل باتیں پرسنل حضرات تک محدود رہنی چاہیے. یہ ان کی امانت داری ہے. اگر امانت داری نہیں ہے تو ایسے معاملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اس بچی کا موت تک رشتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غلط خبریں ایسی مشہور ہو گئی ہیں. تو پرسنل باتیں جو ان تک محدود تھی اور فیصلہ کرنے والوں تک آ گئی تو وہاں تک رہنی چاہیے، حتیٰ کہ ان کو خود اپنے گھر میں بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عورتوں کے توسط سے وہ باتیں کہیں تک چلی جاتی ہیں. اور دیکھا گیا کہ کئی دیہاتوں کے اندر کئی علاقوں کے اندر پھر موت تک ان کو جوڑا نہیں ملا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اس میں کوشش کرنے والے اگر نیک ارادوں سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان تعلق پیدا فرما دیں گے. لیکن ایسی کوشش کرنے والے ہمارے سماج میں نہ کے برابر ہے، بلکہ ہر محلے کے اندر ہر مسجد کے اندر ایسی اصلاحی جماعت ہونی چاہیے کہ جو محلے کے اندر اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی باتیں پوری سن کر دونوں کے درمیان تعلق پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، تاکہ اولاد آوارہ نہ ہو، مرد غلط کام میں مبتلا نہ ہو، عورت غلط کام میں مبتلا نہ ہو، اور بے حیائی کے دروازے نہ کھولے. یہ قرآن کی رہبری ہے. اور بھی معاشرت کے تعلق سے چند باتیں جو باقی ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. سبحان اللہ.